میں دلہن بنی ہال میں بیٹھی دولہے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اچانک سے شور مچا۔ سب مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ منحوس ہے، لڑکا نکاح والے دن بھاگ گیا تھا۔ میرے اپنے بھی مجھے کوس رہے تھے کہ تبھی ہال میں بیٹھا ایک شخص اٹھا اور میرے والدین کو نکاح کی پیشکش کی۔ والدین نے بنا جانچ پڑتال کے میرا نکاح کر کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ لڑکا کالی رنگت کا درمیانے قد کا آدمی تھا جو ٹیکسی چلاتا تھا۔ دولہے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے کہ تبھی وہ میرے قریب آیا اور ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میں دلہن بنی برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ سبھی مجھے دیکھ کر میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم پر بہت روپ چڑھا ہے۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بہت تیز تھا۔ جو بھی دیکھتا کہتا تمہارے شوہر کو تم سے بے تحاشا محبت ہوگی۔ آج تو جتنی حسین لگ رہی ہو، تمہارے شوہر کے ہاتھوں تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور میں ایسی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ دل میں جذبات جنم لے رہے تھے۔ بس ایک بار میں نے احسن کی تصویر دیکھی تھی اور اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھے اور پچھلے 6 ماہ میں نے اتنے خواب سجائے تھے کہ بیان سے باہر ہیں۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو احسن کی شکل سامنے آ جاتی تھی۔ 6 ماہ میں ان سے غائبانہ محبت کرنے لگی تھی اور دلہن بنی بیٹھی ان کی منتظر تھی۔ میرے ہوش اس وقت اڑنے شروع ہوئے جب وقت گزرنے لگا اور میری بارات نہیں آ رہی تھی۔ میرے والد بہت پریشان تھے اور والدہ بار بار میری ساس کو فون کر رہی تھیں، لیکن ان کے گھر سے تو کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی، آخر وہ لوگ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے۔ میرے والد نے میرے چھوٹے بھائی کو ان کے گھر بھیجا تاکہ پتہ کریں کہ کیا وجہ ہے، اور جو وجہ سامنے آئی تھی اس نے تو گویا میری جان نکال کے رکھ دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ احسن نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے، صبح سے ہی گھر میں نہیں ہے، ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ وہ شادی کے موقع پر کہاں جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے، لیکن پتہ نہیں کہاں گیا ہے، ہم اسی کے منتظر ہیں، جیسے ہی وہ آئے گا تو بارات لے کر آ جائیں گے۔ احسن کا چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بھائی تو اس رشتے پر راضی نہیں تھے، اماں ابا نے زبردستی رشتہ کیا تھا، اس لیے وہ بھاگ گئے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کی ماں اسے گھورنے لگی، لیکن میرا بھائی سمجھ گیا تھا اب میری بارات کبھی نہیں آئے گی۔ جب یہ بات اس نے ہال میں آ کر میرے والدین کو بتائی تو وہ لوگ وہیں پر دل پکڑ کر بیٹھ گئے، رونا دھونا مچ گیا تھا۔ سب لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگیں، کوئی مجھے منحوس کہنے لگا اور کوئی لڑکے والوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ میرے والد کے دل میں بے تحاشا درد اٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں برائڈل روم سے باہر آئی، اپنے والد کو سنبھالنے لگی، رونے لگی۔ میری بڑی 2 بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ آئیں، لیکن بجائے ان کے شوہر میرے والد کو سنبھالنے کی بجائے مجھے ہی برا بھلا کہنے لگے کہ ایسی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی جس کی بارات واپس چلی جائے۔ الٹا میری بہنوں کو تانے دینے لگے جیسا کہ سارا قصور میرا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ میرے سب اپنے ہیں جو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس وقت ایک نوجوان ان مہمانوں میں سے اٹھا تھا جو کہنے لگا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ میرے والد اس نوجوان کو دیکھنے لگے۔ اس کی رنگت اچھی خاصی سانولی تھی، قد درمیانہ تھا، جسم بھرا ہوا تھا، اس کے چہرے کے نقش تک بھدے تھے۔ بظاہر اس نوجوان میں کوئی بھی خوبصورتی نہ تھی، ایک عام سا نوجوان تھا، لیکن میرے والد کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ میرے والد نے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کماتا کیا ہے اور کتنا کما لیتا ہے، کیا کرتا ہے، بس فوراً سے کہنے لگے کہ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا جو تم ہم پر کر رہے ہو۔ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے 6 ماہ احسن کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، جو کہ دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میں بھلا کیسے اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی؟ میرے بابا کو بس میرے مسئلے کا ایک ہی حل نظر آتا تھا کہ کوئی بھی آئے اور مجھ سے نکاح کر لے اور مجھے اپنے ساتھ رخصت کروا کے لے جائے تاکہ ان کی عزت رہ جائے۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہو بے شک ہو جائے، کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ روتے ہوئے میں نے ایجاب و قبول کیا تھا اور جب اس کے ساتھ رخصت ہو کر باہر آئی تو پیلے رنگ کی ٹیکسی دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی کا فرنٹ ڈور کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔
وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اور یہاں شادی پر اٹینڈ ہونے والے مہمانوں کو چھوڑنے آیا تھا، اور ان مہمانوں نے اسے روک رکھا تھا کہ واپسی بھی وہ اسی ٹیکسی پر واپس جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو ہال کے ایک کونے والی ٹیبل پر بٹھا دیا تاکہ میری شادی کا کھانا وہ کھا کر جائے، پر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے چھوٹے گھر کے اندر جانا پڑے گا۔ ایک پسماندہ سے علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے باہر وہ ٹیکسی کھڑی ہوئی۔ فرنٹ سیٹ سے اتر کر اپنے گھر کا تالا کھولنے لگا، پھر میری سائڈ کا دروازہ کھولا۔ میں کسی بے جان مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی۔ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کیا تھا، بس سر چھپانے کی جگہ تھی۔ سیمنٹ کا بنا ہوا سین تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کے ایک طرف چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا، سامنے ایک ہی کمرہ تھا۔ جب اس نے میرا ہاتھ تھاما، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی یوں بھی میری زندگی میں آ سکتا ہے، حادثاتی طور پر وہ بھی ایسا شخص جسے میں دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ وہ میری زندگی کا حقدار بن جائے گا۔ اس کے سامنے ہاتھ میں مجھے اپنا ہاتھ بالکل بے معنی لگ رہا تھا۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے کیونکہ میرا ضبط اس سے زیادہ نہ تھا۔ میں رونے لگی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا جہاں ایک صاف ستھری چادر ایک پرانے سے پلنگ پر بچھی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ ڈبل بیڈ سے چھوٹا تھا۔ دیوار گیر الماری تھی اور چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل، اور دیوار پر ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا، اور چھوٹے سے کمرے میں بس اتنی ہی چیزیں آ سکتی تھیں۔ میں نے ایک نظر اس کمرے پر ڈالی اور میری آنکھوں میں آنسو روانی سے آنے لگے۔ کتنی بد نصیب تھی میں، اور کتنا برا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ میری بہنیں مجھ پر رشک کر رہی تھیں کہ روبینہ کا رشتہ تو ہم تینوں بہنوں میں سب سے اچھے گھر میں ہو رہا ہے، اور اس کا شوہر بھی ہم دونوں کے شوہروں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ کچھ دیر پہلے میں خود پر غرور کر رہی تھی، اترا رہی تھی اس کا حقدار ایک ایسا شخص ہوگا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، کہنے لگا آپ کے لیے پانی لے کر آؤں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب اندر آیا تو ایک گلاس پانی مجھے پکڑا دیا۔ اسٹیل کا گلاس دیکھ کر مجھے یاد آنے لگا کہ آج تک میں نے کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی نہیں پیا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں بہت خوبصورت تھی اور نخرہ بھی مجھ میں بہت زیادہ تھا۔ آج تک میں نے برتن نہیں دھوئے تھے کیونکہ میں کہتی تھی کہ برتن دھونے سے میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ کبھی روٹی نہیں بنائی تھی کہ اتنی گرمی میں میرا رنگ خراب ہو جائے گا، میرے خوبصورت چہرے پر دانے بن جائیں گے۔ اگر میرا کوئی بہن بھائی مجھے اسٹیل کے گلاس میں پانی دیتا تو میں گلاس پکڑ کر زمین پر پٹخ دیتی کہ میرے لیے ہمیشہ شیشے کا گلاس لایا کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اسٹیل کا گلاس پکڑا، بس 2 گھونٹ پانی پیے تھے اور واپس اسے پکڑا دیا۔ اس نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہو، میرے ساتھ یہ نکاح ہو کر بہت برا ہوا۔ میرا باپ نکاح کرنے سے پہلے دیکھ تو لیتا کہ وہ اپنی حسین اور جمیل خوبصورت بیٹی دے کس کو رہا ہے۔ اگر احسن بھاگ گیا تھا تو ضروری تو نہیں کہ میں کنواری ہی بیٹھی رہ جاتی، میرے لیے کوئی اور بھی تو اچھا رشتہ آ سکتا تھا۔ پکڑ کر مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیاہ دیا۔ میرے آنسو تو یوں رواں تھے کہ جیسے خشک نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا بس بھی کر دیں، آپ کو روتا دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا ہاں تمہیں تو دکھ ہوگا، تمہاری آج کی رات جو ضائع ہو جائے گی۔ تم تو چاہو گے کہ میں جلد از جلد اپنا رونا بند کر دوں تاکہ تم میرے ساتھ اپنی رات کو حسین بنا سکو، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ یوں ہی زندگی گزاروں اور پھر اسے خلا لے کر واپس اپنے میکے چلی جاؤں۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نوجوان کا نام علی تھا۔ نکاح کے وقت تو مجھے نہیں پتہ چلا کیونکہ میں غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس اس وقت ابا کو اپنی عزت کا پاس رکھنا تھا اور میں انہیں بلی کا بکرا بننے کے لیے مل گئی تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا تھا۔ اس نے 500 کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے، کہنے لگا یہ آپ کا حق مہر ہے۔ شاید ٹوٹل 5000 تھے۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ احسن کی والدہ کہہ کر گئی تھیں کہ ہم 10 تولہ زیور حق مہر میں لکھوائیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو گر کر ان پیسوں پر گرنے لگے۔ میں نے وہ پیسے ایک سائڈ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا بات سنیں؟ وہ کہنے لگا جی کہیں۔ میں نے کہا میں ابھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر ابھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کا حق ہے وہ تو مجھے دینا ہی ہے۔
یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اٹھایا، اپنا لحاف اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ فروری کا مہینہ تھا، اس لیے گرمی نہیں تھی۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اس عروسی لباس میں سونا میرے لیے آسان کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے زیورات روتے ہوئے اتارے تھے، پھر اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ الماری کھول کر دیکھی تو وہاں پر صرف مردانہ کپڑے تھے، لیکن فی الحال میری مجبوری تھی۔ میں نے اس شخص کا ایک جوڑا نکالا اور وہ پہن لیا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح فجر کی اذان مجھے سنائی دی تھی، لیکن میں نیند میں تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بامشکل کھول کر دیکھیں تو وہ شخص کمرے میں موجود واش روم میں وضو کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک نظر مجھے دیکھ کر جیب سے اپنی ٹوپی نکالی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب تو میں جاگ چکی تھی، اس لیے سوچا کہ نماز بھی پڑھ لینی چاہیے۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، لیکن جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سسکیوں سے رونے لگی کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جو میری شادی اس شخص سے ہو گئی جو مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان میں کوئی بھی تو خوبی نہیں تھی، اور میں نے تو ہمیشہ خوبصورت نوجوان کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے جو کہ بری طرح سے چکنا چور ہو چکے تھے، اور اس کی کرچیاں مجھے اپنی آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صبح جب وہ ٹیکسی چلانے کے لیے باہر نکلنے لگا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے فریج میں کھانے پینے کا سب کچھ رکھ دیا ہے، آپ کو جو بھی بنانا ہو آپ پکا سکتی ہیں۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی، اس کا چھوٹا سا گھر دیکھنے لگی۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میں جب بھی اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرتی ہوں مجھے رونا آنے لگتا تھا۔ بار بار میں اپنے رب سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میرا کیا قصور تھا جو میری شادی ایسے شخص کے ساتھ ہو گئی۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو میں نے بس دال ہی بنائی تھی۔ اس نے چپ چاپ وہ دال کھا لی اور چند شاپر میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگا اس میں کچھ خواتین کے کپڑے ہیں پہننے کے لیے۔ مجھے زیادہ اندازہ تو تھا نہیں، اس لیے جو سمجھ میں آیا میں نے لے لیا۔ 2 دن سے آپ نے میرا لباس پہنا ہوا ہے اور اس حلیے میں آپ کو باہر نہیں لے جا سکتا۔ پھر کہنے لگا اس میں ایک شاپر میں برقع بھی ہے، اسے پہن لیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے عادت نہیں ہے۔ کہنے لگا ڈالیں گی تو ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے ایسی نہ تو کوئی عادت ہے اور نہ ہی میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں نے بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا۔ پھر میں کچن میں آ گئی، برتن دھوئے اور ویسے ہی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہی شاپر جو باہر رکھے تھے اندر لا کر رکھ دیے۔ کہنے لگا کہ ان کپڑوں میں سے ایک مہرون کلر کا جوڑا بھی ہے، وہ پہن لیجیے گا۔ یہ سن کر میرا دل حلق میں آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ شاپر کھول کر دیکھا تو ایک ہلکا پھلکا فینسی سا جوڑا تھا جس کا کلر مہرون تھا۔ اس کے ساتھ مہرون چوڑیاں بھی تھیں، مہرون کلر کی لپسٹک بھی تھی اور کچھ میک اپ بھی تھا۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں بنا سکتی۔ کہنے لگا اب تو کافی دن گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، مجھے آپ پسند نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ جو کچھ ہوا وہ حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو تو چکا ہے۔ آپ کو میرے بھی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور رہی بات محبت کی تو محبت ہمیشہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ آپ اسے پہن لیں، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئے تو مجھے اسی پرانے حلیے میں دیکھ کر کہنے لگے آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو اپنی عزت اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ کو چھوڑ دوں، سب کے سامنے انسان چھوڑنے کے لیے نہیں اپناتا۔ میں نے کہا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک مجبوری تھی، پلیز اس رشتے کو اپنے سر پر سوار مت کریں۔ میرا اور آپ کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے، اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہوں، نوکری کر کے اپنا گزارا کر سکتی ہوں۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وقت دے دیتا ہوں، کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے فیصلہ چاہیے، دے سکتے ہیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ میری یہ بات سن کر وہ واپس باہر چلا گیا۔ اگلے روز میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب سامنے سے کسی کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان سامنے چھت پر کھڑا مجھے اشارے کر رہا تھا، اپنی انگلیوں کے اشارے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بے حد خوبصورت ہوں۔ حالانکہ یہ حرکت غیر اخلاقی تھی، لیکن وہ نوجوان کافی ہینڈسم قسم کا تھا۔ پھر اشارے اشارے سے اس نے مجھ سے میرا فون نمبر مانگا۔
میں نے انگلیوں کے اشارے سے اسے فون نمبر بتا دیا۔ عین اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ علی اندر داخل ہوا۔ وہ نوجوان بھی اپنی چھت سے نیچے اتر گیا۔ دوسری نظر علی نے اس چھت پر ہی ڈالی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، یہاں مت بیٹھا کریں، سامنے بہت ہی چھچورے قسم کے نوجوان رہتے ہیں، کام دھندہ کوئی ہے نہیں، محلے کی لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بھی کرتے ہیں میرا تو وقت گزر ہی جائے گا، کم از کم شکل و صورت میں علی سے تو کئی درجہ بہتر ہے۔ میں نے اب روز کا معمول بنا لیا تھا، جیسے ہی علی باہر جاتا میں اس لڑکے سے اشارے میں بات چیت کرنے لگتی۔ ایک بار تو رات کے وقت اس کا فون آ گیا، کہنے لگا، جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا، ہاں مجھے پتا ہے، تم اس کالے سے بدصورت سے ڈرائیور کی بیوی ہو۔ پتہ نہیں کتنی خوبصورت بیوی اسے کیسے مل گئی، لیکن تمہارے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ بات تو ہے، زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تمہاری ہر خواہش میں پوری کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تم سے صرف فون کی حد تک تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، کیونکہ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم صرف بات چیت تک ہی اپنا تعلق رکھیں گے۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی، کیونکہ اب مجھے اپنا دل تو لگانا تھا، اور اس ڈرائیور سے میں اپنا دل نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے فون پر بات چیت کرنی شروع کر دی۔ وہ میری بہت تعریفیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اور میں اس کی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوتی تھی۔ میرا شوہر ویسے بھی میرے کمرے میں نہیں سوتا تھا، باہر چارپائی پر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ مجھے بس یہ کرنا ہوتا تھا کہ اس کے کپڑے پریس کرنے ہوتے تھے، اسے کھانا بنا کر دے دیتی تھی۔ نہ میں اسے زیادہ بات چیت کرتی تھی اور نہ ہی اس کے قریب آتی تھی۔ زیادہ تر وہ لڑکا مجھ سے رات کو بات کرتا تھا۔ اس کا نام فہد تھا، نام بھی اچھا تھا۔ ایک بار کہنے لگا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، روز تو دیکھتے ہو۔ کہنے لگا، ویسے نہیں، قریب سے۔ ایسا کرتے ہیں کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ پر ملتے ہیں۔ میں نے کہا، نہ بابا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ میں نے کہا، میں تم سے پیار نہیں کرتی، بس باتیں کرتی ہوں۔ کہنے لگا، وہ بھی کرنے لگو گی؟ کہنے لگا، مجھ میں کیا کمی ہے، اچھا خاصا تو ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، اچھے خاصے خوبصورت ہو، لیکن کماتے تو کچھ نہیں ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں صرف خوبصورتی سے غرض ہونا چاہیے، اور وہ میرے پاس ہے۔ میں نے کہا، خالی پیٹ عشق اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، اگر تم کچھ کرنے لگ جاؤ تو میں تمہارے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ کہنے لگا، ایک ڈرائیور کی بیوی ہو کر تمہارے اتنے نخرے ہیں۔ میں نے کہا کہ آج تک میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میری یہ بات سن کر کہنے لگا، میں کیسے یقین کر لوں؟ میں نے کہا، میں تم سے کہہ تو رہی ہوں۔ کہنے لگا، ثبوت دو اس بات کا۔ میں نے کہا، میں ایسا ثبوت تمہیں کیسے دے سکتی ہوں؟ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا، وہ بھی تم سے ایک دن لے لوں گا۔ میں نے کہا، دیکھو، تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میرے ساتھ ہاتھ میں رہ کر بات کیا کرو۔ کہنے لگا کہ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن میرا وعدہ ہے، کٹی پتنگ کی طرح تم خود میرے پاس آؤ گی۔ میں نے کہا، سوچ ہے تمہاری۔ کہنے لگا، دیکھ لینا، مرد کی باتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، عورت کسی شمع کی طرح پگھلنے لگتی ہے، پھر نہیں دیکھتی کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں ایسی ہرگز نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اگر ایسی نہ ہوتی تو اپنے شوہر کو کبھی بھی انکار نہ کرتی، اسے قبول کر لیتی، اپنی قسمت کا سمجھ کر اسے اپنا لیتی، یہ سمجھ لیتی کہ اللہ نے تمہارے لیے اسے ہی بنایا تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ کب تک تم خود کو ان خواہشات سے دور رکھ سکتی ہو؟ میں تمہارے اندر ایسی آگ لگا دوں گا کہ تم کسی پکے ہوئے پھل کی طرح میرے دامن میں آ گرو گی، اور خود مجھ سے کہو گی کہ فہد، مجھے اپنی محبت سے سیراب کر دو۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس کی باتیں بڑی بری لگ رہی تھیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز علی مجھ سے کہنے لگا کہ تیار رہنا، ہم کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں جائیں گے۔ میں تیار ہو گئی۔ کافی دن سے باہر نہیں گئی تھی، اس لیے سوچا کہ کھانا کھانے میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جس ریسٹورنٹ میں ہم کھانا کھانے گئے وہاں پر لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، لیکن مجھے اچھے ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا۔ ایک کونے والا ٹیبل اس نے منتخب کیا تھا تاکہ میں آرام سے کھانا کھا سکوں۔ وہیں اس نے مجھے باریک سونے کا چھلا بھی دیا تھا۔ کہنے لگا، یہ رونمائی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ بے شک یہ زیادہ قیمتی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے پہن لیا۔ کہنے لگا، بہت اچھی لگ رہی ہو۔
میں نے کہا بہت شکریہ۔ کھانے کا مینیو کارڈ اس نے میری طرف بڑھا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہو منگوا لو۔ میرے لہجے میں اب بھی حقارت تھی۔ کہنے لگا کہ یہ دعوت میں نے تمہارے لیے کی ہے، جو چاہے منگوا لو۔ اس کی بات سن کر میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم میری دعوت افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں جو منگوانا ہے منگوا لو، میری جیب میں اس وقت اچھے خاصے پیسے ہیں، تو ہی میں تمہیں اس ریسٹورنٹ میں لایا ہوں۔ شاید اس نے پچھلے 2-4 مہینے کی اپنی ساری جمع پونجی آج ہی اڑانی تھی۔ میں نے آرڈر کر دیا۔ کھانا میں نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا کیونکہ سب چیزیں میری پسند کی تھی، لیکن آئس کریم کھاتے ہوئے تھوڑی سی آئس کریم میرے کپڑوں پر گر گئی۔ میں واش روم میں اپنا دوپٹہ دھونے کے لیے چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں واش روم سے باہر آئی وہاں پر ایک جوان کھڑا تھا۔ مجھ پر فکرے کسنے لگا، تنگ کرنے لگا۔ میں نے اسے کھری کھری باتیں سنا دیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واش روم میں ہی لے جائے گا۔ میں نے چلانا شروع کیا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور واش روم میں ہی میرے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنے لگا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے علی کھڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون سا اترا تھا۔ وہ فوراً سے میرے پاس آیا اور اس لڑکے کو اس نے اتنا مارا کہ مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر تک آ گیا تھا۔ پھر اس نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پہلی بار میں نے علی کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ گھر آتے میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بھی علی کو مارا تھا۔ اس کے ہونٹ کے قریب زخم بھی تھا۔ پہلی بار مجھے اس کا احساس ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ کہنے لگا کہ شکر کرو میں نے اسے جان سے نہیں مار دیا۔ اگر وہاں کا عملہ اور وہ مینیجر نہ پہنچتا تو وہ لڑکا میرے ہاتھوں سے مر جاتا۔ میں نے کہا اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ پتہ نہیں میں اسے کیا سننا چاہتی تھی اور کیوں سننا چاہتی تھی۔ کہنے لگا تم میری عزت ہو، اور لعنت ہے ایسے مرد پر جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، اور لعنت ہے ایسی عورت پر جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے سامنے اپنے آپ کو 2 ٹکے کا کر کے پیش کرے، اور جو حسن اس کے شوہر کے علاوہ غیر مردوں کے لیے ہو وہ اس گند کی طرح ہوتا ہے جس پر ہر مکھی آ کر منہ مارتی ہے، اور تم دیکھ سکتی ہو کہ ہمیشہ گلے سڑے پھل پر ہی مکھیوں کا جھمگٹا ہوتا ہے۔ عورت کے حسن کی مثال بھی ایسی ہے، اگر اس کے شوہر کے لیے مخصوص رہے تو کسی قیمتی اثاثے کی طرح ہے، ورنہ گلے سڑے ہوئے پھل کی طرح ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تم میرے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہو، اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تم پر بری نظر بھی ڈالے، اسی لیے تو میں برقع لایا تھا، تم پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا، تم خود کو بھی محفوظ سمجھو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج پھر سے فہد کی کال آئی تھی، لیکن مجھ سے بات ہی نہیں ہو پائی تھی کیونکہ علی کی بات میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے فہد سے لڑائی کر لی، اسے اچھی خاصی سنائی اور فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ اگر دوبارہ تم نے کال کی تو اپنے شوہر کو بتا دوں گی، وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد مجھے فہد کی کوئی کال نہیں آئی۔ آج میں خوب تیار ہوئی تھی، علی کی پسند کا کھانا بھی بنایا تھا کیونکہ میں اتنی بھی بری نہیں تھی کہ خود کو 2 ٹکے کا کر لیتی، اس لیے سوچا کہ اب میں اس کی ہو جاؤں جس نے مجھے عزت دی، بھری برادری میں میرا مان رکھا۔ علی میرے لیے اس وقت ہر حسین مرد سے زیادہ خوبصورت تھا۔ شاید انسان کی نظر سامنے والے کو خوبصورت اور بدصورت بناتی ہے، ورنہ اللہ کا بنایا ہر بندہ خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ آج جس نظروں سے میں اسے دیکھ رہی تھی مجھے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا سانولا رنگ بھی مجھے اس کے چہرے پر جچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ سیراب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے لیے پھولوں کے گجرے لایا تھا جو میں نے مسکرا کر اپنی کلائیوں میں پہنے تھے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں بہت قیمتی ہونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے انمول کر دیں گے؟ میرے سوال پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ علی کی محبت نے مجھے یکسر بدل کے رکھ دیا۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگی ہوں کیونکہ علی بھی نماز کا عادی ہے۔ میں پردہ کرنے لگی ہوں کیونکہ علی کو پسند ہے۔ پاکیزہ رشتے کی کشش کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور گناہ کے بعد انسان کو خود پر گناہ کا بوجھ ہمیشہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ میں اب خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے علی جیسا شوہر ملا۔